لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالی سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بے شک پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ ہے نا، سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ غموں کا انبار لگ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں لیکن سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ بے شک ہر نعمت پر دل سے کہیے الحمدللہ۔ درود پاک ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے، آمین ثم آمین۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔
اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تم معاف کرو اور درگزر کرو، اور یقیناً اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔